ہمراہی ڈرامے کی آنے والی قسط بہت زبردست ہونے والی ہے۔ الہام سیحان کی محبت میں واپس تو آ گئی، لیکن واپس آتے ہی لالی کے ہاتھ لگ گئی۔ لالی نے صرف الہام کو اغوا ہی نہیں کیا بلکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی موت کا بھی بدلہ سیحان سے لینا چاہتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لالی کی یہ سازش سیحان اور الہام کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی؟ کیونکہ لالی نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس کا دماغ لالا سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے، اور اسی لیے اس نے سیحان کی سب سے بڑی کمزوری کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہمراہی ڈرامے کی آنے والی قسطیں بہت زیادہ سنسنی خیز ہونے والی ہیں، کیونکہ سیحان الہام کو منانے کے لیے ترکی پہنچے گا، جبکہ دوسری طرف الہام بھی سیحان کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنے والی ہے جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ اس کی زندگی کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتا ہے، نہ الہام کو معلوم ہے، اور نہ ہی اس کی محبت اس کے لیے خطرہ بننے والی ہے، اور نہ ہی سیحان کو اندازہ ہے کہ اب ان دونوں کی زندگی میں لالی کی خطرناک انٹری ہو چکی ہے۔ لالی کا دل اب لالا کی طرح نرم نہیں رہا۔ اپنے شوہر اور بیٹے کو کھونے کے بعد اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک چکی ہے۔ وہ ہر حال میں سیحان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ سیحان کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی محبت کو سیحان کے خلاف استعمال کرے گی۔ لالی نہ صرف الہام کو اغوا کروائے گی بلکہ سیحان کو بھی اسی جگہ بلائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لالی اپنے ہاتھوں سے سیحان اور الہام دونوں کی زندگی کو ختم کرے گی، یا سیحان الہام کو بچانے کے لیے خود کو لالی کے حوالے کر دے گا؟ اور کیا ہمراہی کی کہانی کا اختتام سیحان کی موت سے ہونے والا ہے؟ لیکن اس سے پہلے سیحان اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے لالا کو شکست دے چکا ہے۔ لالا کے مرنے کے بعد سیحان کے سامنے سب سے بڑا مقصد وزیر اور رانیہ کو اس کی حویلی سے نکالنا ہے۔ سیحان لالا کے کئی آدمیوں کو بھی ختم کر دے گا، جن میں سکندر بھی شامل ہوگا۔ جب سکندر کے بھائی کو اس واقعے کی خبر ملے گی تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ لالا بھی سیحان کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ سکندر کا بھائی سیدھا لالا کی حویلی پہنچے گا اور وہاں لالی سے سامنا ہوگا۔ لالی اسے روکنے کی کوشش کرے گی اور پوچھے گی کہ تم کون ہو؟ تب وہ خود کو سکندر کا بھائی بتائے گا اور کہے گا کہ سکندر کو سیحان نے قتل کر دیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ لالا بھی سیحان کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی لالی کے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ وہ حیران ہو کر سوچے گی لالا تو سیحان سے بدلہ لینے گیا تھا، پھر آخر کیا ہوا کہ سیحان نے لالا اور سکندر دونوں کو ختم کر دیا۔ سکندر کا بھائی لالی کو بتائے گا کہ سیحان نے دھوکے سے لالا کو اپنے جال میں پھنسایا اور پھر اسے اور اس کے آدمیوں کو ختم کر دیا۔ اب اس کے خیال میں سیحان سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے دوبارہ حویلی تک آنے پر مجبور کیا جائے، لیکن اس سے پہلے وہ رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ لالی سے کہے گا کہ وہ رانیہ سے شادی کرے گا اور اسی دن اس سے شادی کرے گا۔ دوسری طرف سیحان الہام کو روک نہیں پائے گی اور الہام واپس ترکی چلی جائے گی، کیونکہ اس وقت سیحان کے لیے وزیر اور رانیہ کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ لالا کو ختم کرنے کے بعد سیحان اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور دوبارہ لالی کی حویلی کا رخ کرے گا اور وہاں موجود دشمنوں کا مقابلہ کرے گا اور سکندر کے بھائی کو بھی شکست دے کر وزیر اور رانیہ کو آزاد کروا لے گا۔ لالی اس وقت سیحان سے براہ راست مقابلہ کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ سیحان نے اس کے تقریباً تمام آدمیوں کو مار ڈالا ہے، اور اگر اس نے بھی ابھی سیحان سے ٹکر لی تو خود بھی ماری جا سکتی ہے۔ لیکن لالی خاموش بیٹھنے والی تو نہیں تھی۔ اس کے دل میں اپنے بیٹے اور شوہر دونوں کا بدلہ لینے کی آگ جل رہی ہے۔ وہ سیحان کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی چال ضرور چلے گی۔ وزیر اور رانیہ آزاد ہونے کے بعد بہت خوش ہوں گے۔ سیحان انہیں بتائے گا کہ اب لالا بھی ختم ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا بھی، اس لیے یہاں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ لیکن سیحان پھر بھی چاہے گا کہ وہ دونوں ترکی چلے جائیں جہاں الہام موجود ہے۔ رانیہ سیحان سے پوچھے گی کہ الہام کیوں چلی گئی؟ تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تم جانتے تھے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ سیحان جواب دے گا کہ اسے وزیر اور رانیہ کو بچانا تھا اور ساتھ ہی اپنے والد کی موت کا بدلہ بھی لینا تھا، لیکن الہام کو اس کا یہ راستہ پسند نہیں آیا۔ الہام کو سیحان کے قتل کرنے سے شدید تکلیف ہوئی۔
اسی لیے وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ سیحان کہے گا کہ اس وقت اس کے پاس الہام کو روکنے کا وقت نہیں تھا، لیکن اب وہ اسے منانے کے لیے ضرور جائے گا۔ ترکی پہنچ کر الہام اپنے دوست سے ملے گی۔ اس کا دوست اسے دیکھ کر پوچھے گا کہ تم اتنی پریشان اور گمسم کیوں رہتی ہو؟ تم پاکستان کیوں گئی تھی اور وہاں ایسا کیا ہوا کہ تم بالکل بدل گئی ہو؟ الہام اسے پوری کہانی سنا دے گی۔ وہ بتائے گی کہ پاکستان گئی تو کسی مقصد کے لیے تھی، لیکن وہاں اسے محبت ہو گئی، مگر جس شخص سے اسے محبت ہوئی وہ اس کے محبت کے قابل نہیں نکلا۔ وہ ایک ایسا شخص بن گیا جو اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ الہام کی بات سن کر اس کا دوست اسے سمجھائے گا کہ اگر تم سیحان سے محبت کو اپنی سب سے بڑی غلطی سمجھتی ہو تو پھر تمہیں اس رشتے سے مکمل طور پر نکل جانا چاہیے۔ وہ الہام کے سامنے شادی کی پیشکش بھی رکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ اگر تم سیحان کو بھولنا چاہتی ہو تو پھر مجھ سے شادی کر لو۔ الہام اس بارے میں کیا فیصلہ کرے گی یہ آنے والی قسط میں پتہ چلے گا، لیکن الہام کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ سیحان اس کے پیچھے پیچھے ترکی پہنچنے والا ہے۔ دوسری طرف سیحان وزیر اور رانیہ کو بھی اپنے ساتھ ترکی لے جانا چاہے گا، لیکن رانیہ جانے سے انکار کر دے گی۔ وہ کہے گی کہ اب جب سب دشمن ختم ہو چکے ہیں تو یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سیحان کے گھر میں محفوظ رہ سکتے ہیں اور اگر حالات بہتر ہوئے تو واپس اپنی جگہ چلے جائیں گے۔ تم ہماری فکر مت کرو اور الہام کو واپس لے آؤ۔ چنانچہ سیحان اکیلا ترکی جائے گا، الہام کو بالکل الہام کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ سیحان اسے منانے کے لیے وہاں پہنچنے والا ہے۔ جیسے ہی الہام دروازہ کھولے گی اور سامنے سیحان کو دیکھے گی، وہ حیران رہ جائے گی اور پوچھے گی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ تم اپنے والد کی موت کے بعد جس شخص میں بدل چکے ہو اب اسی طرح رہنا چاہتے ہو۔ سیحان اسے سمجھائے گا کہ وہ ویسا نہیں رہنا چاہتا، اسے رانیہ اور وزیر کو بچانا تھا اور لالا کو ختم کیے بغیر ان دونوں کو آزاد کروانا ممکن نہیں تھا۔ وہ الہام سے پوچھے گا کہ کیا تم چاہتی تھی کہ میں رانیہ اور وزیر کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا؟ الہام کہے گی کہ مجھے اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ تم اپنے لوگوں کو بچاؤ، مجھے اعتراض اس بات پر تھا کہ تم نے اپنے والد کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ الہام سیحان سے کہے گی کہ اب تمہارے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ وہ اسے یاد دلائے گی کہ سیحان نے خود کہا تھا کہ اسے ایسی سزا دو کہ وہ مر جائے مگر اس کا دل دھڑکتا رہے۔ الہام کہے گی کہ یہی تمہاری سزا ہے، تم میرے لیے مر چکے ہو، صرف تمہارا دل دھڑک رہا ہے۔ جس شخص سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی آج وہی شخص اس کے لیے سب سے زیادہ نفرت کا حقدار بن چکا ہے۔ سیحان جواب دے گا کہ اگر تمہیں مجھ سے واقعی اتنی نفرت ہوتی تو تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے بات نہ کرتی، مجھ سے گلے شکوے نہ کرتی۔ سیحان کو یقین ہوگا کہ الہام کے دل میں اب بھی محبت موجود ہے۔ وہ کہے گی کہ اب وہ وہی بن جائے جیسا الہام چاہتی ہے، لیکن اسی دوران پاکستان میں لالی کو سیحان کے ترکی جانے کی خبر تو مل جائے گی۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ سیحان الہام کو منانے کے لیے ترکی گیا ہے اور یہی لڑکی سیحان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ لالی فوراً اپنے آدمیوں کو جمع کرے گی اور سیحان کے گھر پر حملہ کروا کر رانیہ، وزیر اور چندہ کو دوبارہ اغوا کروا لے گی۔ اب لالی سیحان کے لیے ایک بہت بڑا جال تیار کر چکی ہے۔ سیحان جب الہام کو بنا کر واپس آئے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ وزیر، رانیہ اور چندہ تینوں لالی کے قبضے میں ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر الہام ایک بار پھر سیحان سے ناراض ہو جائے گی اور کہے گی میں نے پہلے ہی کہا تھا تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ ایک قتل کے بعد دوسرا، پھر تیسرا اور چوتھا، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ الہام دوبارہ سیحان سے دور جانے کا فیصلہ کرے گی، لیکن جیسے ہی لالی کو معلوم ہوگا کہ الہام بھی پاکستان واپس آ چکی ہے وہ اسے بھی اغوا کروا لے گی۔ اب سیحان کے سامنے سب سے مشکل امتحان ہوگا، ایک طرف رانیہ، وزیر اور چندہ اور دوسری طرف الہام۔ لالی جانتی ہے کہ سیحان اپنی محبت الہام کو بچانے کے لیے ضرور آئے گا، یہی چیز وہ سیحان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ لالی الہام کے سر پر بندوق تان کر سیحان کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم اپنی جان دے دو تو میں الہام کو چھوڑ دوں گی، ورنہ یہ لڑکی آج میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اب سیحان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ لالی کا مقابلہ کرے اور الہام کی جان خطرے میں ڈال دے، یا پھر اپنی جان قربان کرنے کے لیے خود کو لالی کے حوالے کر دے۔
ممکن ہے کہ سیحان پہلے اپنے دوست کو تاریہ وزیر چندہ کو بچانے کے لیے بھیجے اور خود الہام کو بچانے پہنچے۔ اگر سیحان کو معلوم ہو جائے کہ باقی تینوں محفوظ ہے تو شاید وہ پوری طاقت کے ساتھ لالی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ سیحان اکیلا بھی لالی اور اس کے اونڈوں کے لیے کافی ثابت ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ لالی کو ختم کرے گا یا الہام کی خاطر اپنی جان دے دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آخری لمحے میں سیحان لالی کے سامنے سرنڈر کر دے اور کہے کہ میری جان لے لو لیکن الہام کو آزاد کر دو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ منظر سیحان اور الہام کی محبت کی سب سے بڑی قربانی بن سکتا ہے۔ لیکن اتنی خون ریزی اور اتنی موتوں کے بعد سب سے بڑا سوال الہام کے سامنے ہوگا کہ کیا وہ سیحان کو دوبارہ قبول کرے گی؟ کیا وہ یہ سمجھے گی کہ سیحان نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے اپنے لوگوں کو بچانے کی مجبوری تھی، یا پھر وہ ایک بار پھر سیحان کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ لالی اپنی سازشوں میں کامیاب ہوگی یا نہیں۔ کیا وہ سیحان سے اپنے شوہر اور موت کا بدلہ لے پائے گی، یا سیحان الہام کو لالی کے چنگل سے بچا کر اپنے ساتھ لے جائے گا، یا پھر اس جنگ میں سیحان کی جان جائے گی؟ آپ کے خیال میں کیا سیحان الہام کی خاطر اپنی جان قربان کرے گا یا لالی کو شکست دے کر الہام کو بچائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔